بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری رحمت کے خزینے کی طرف دیکھتے ہیں، مکے والے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، مرنے والے تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، جینے والے تیرے جینے کی طرف دیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے نعت۔ نفیس شاہ نے لکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نعت کی تشریح پہ آؤں، میں پیپر کے حوالے سے بتا دوں کہ حصہ نظم فیڈرل بورڈ میں پیپر میں سوالات اس میں سے کیسے بنتے ہیں۔ اشعار کی تشریح آتی ہے 7 نمبر کی، حصہ نظم میں سے 3 شعر آئیں گے یا ایک بند آئے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نظم کے تینوں اشعار کی تشریح ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نظم کے تمام اشعار ایک ہی خیال کے پہلوؤں کی مختلف انداز میں وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 2 صفحے ہوں گے شیٹس کے، ای شیٹس ہوتی ہیں، اور مختص کی گئی جگہ پر ہی آپ کو جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہاں تینوں اشعار کی، یا بند ہے تو ایک بند کی، وہیں پہ تشریح لکھنی ہے۔ یہ 7 نمبر کا سوال ہے۔ اور پھر ایک نظم کے 2 شعر آتے ہیں، اور ان میں سے 2 سوال آتے ہیں مختصر 4 نمبر کے۔ یوں کل ملا کے حصہ نظم میں سے 15 نمبر کے سوال آتے ہیں پیپر میں لکھنے کے لیے۔ اب نعت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی خوبصورتی، ان کی شخصیت، ان کی عظمت، ان چیزوں کا ادب سے اور احترام سے ذکر نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت کہا جاتا ہے کہ پل صراط پہ چلنے کا عمل ہے۔ اس پہ نہ آپ بہت کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ جس ذات کی آپ نعت لکھ رہے ہیں اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی عظمت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اب نعت لکھنے والے کے لیے جو بات ہے وہی تشریح کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اب جب نبی کی ذات کے اوصاف بیان کریں، جب اشعار کی تشریح کریں، تو الفاظ کا انتخاب بھی اتنا ہی پاکیزہ و معطر ہونا چاہیے۔ نفیس شاہ صاحب کی ہمارے سامنے نعت ہے۔ میں شاعر پہ اتنی زیادہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ فیڈرل بورڈ اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ شاعر پہ بھی تبصرہ لکھیں۔ وہ ٹیکسٹ دیتا ہے، وہ شعر دیتا ہے، وہ عبارت دیتا ہے، اور اس میں سے سوال پوچھتا ہے، اسی پہ بات کرتا ہے۔ اگر آپ کو شاعر کے بارے میں پتہ ہے اور وہاں تشریح میں اگر 1-2 لائنوں میں آپ کوئی بات وہاں بیان کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے۔ مشہور نعت ہے، بارہا پڑھی بھی جاتی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا، اور پھر جو بات شاعر نے جس تناظر میں نبی کی ذات کے حوالے سے کی ہے اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ 2 صفحے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے ای شیٹ پر۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ لمبی بیر ہے، بہت مترنم بیر ہے، فائلن 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 8 بار ایک مصرے میں ہے، اور اس کی ردیف بھی لمبی ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب ردیف کے 2 ٹکڑے بار بار دہرائے جا رہے ہیں، تو یہ صنعت تکرار لفظی ہے، جس سے آپ پہلے سے واقف ہیں کہ تکرار لفظی لفظوں کے دہرانے سے بات میں صوتی آہنگ پیدا کر کے خوبصورتی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہے رسول امین، خاتم المرسلین، اے نبی، اے آخری نبی، اے امانت دار نبی، اے سچے نبی، تجھ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری سچائی اور پورے یقین کے ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی دوسرا اخلاق میں، کردار میں، عظمت میں تمہاری ہمسری ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ صرف عقیدت ہی کی بات نہیں ہے، یہ صرف عقیدے ہی کی بات نہیں ہے۔ ہم تو نعت عقیدت میں ڈوب کر لکھتے ہیں، عقیدے کے تناظر میں لکھتے ہیں، مذہب کے تناظر میں لکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی غیر معمولی ہے
کہ آپ مذہبی روایات کو، مذہب اور عقیدے کو ایک طرف بھی کر دیں. اس دنیا پر جتنا بڑا انقلاب انہوں نے برپا کیا اور جس طرح ان کی شخصی خوبیوں کا اعتراف دنیا کرتی ہے، وہ مشہور زمانہ کتاب کا وہ پہلا مضمون آپ کو پتہ ہوگا، سو عظیم آدمی کے نام سے ترجمہ ہوا ہے اردو میں، حالانکہ یہ درست ترجمہ نہیں ہے نام لفظ کا. یہودی مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو متاثر کرنے والی شخصیات میں پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، اور جب وہ اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ دلائل دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن بھی آپ کی شخصی خوبیوں، آپ کی کردار اور آپ کی عظمت کے معترف تھے. تو شاعر نے نہایت محبت میں اور عقیدت میں ڈوب کر لکھی ہے اور نبی کی عظمت کی بات کی ہے. دوسرا شعر دیکھیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے. کل صفات سے خدا تعالیٰ نے تمہیں خود سجایا اور خود بنایا. قدرت خدا کو کہا جاتا ہے، قدرت حق. دست قدرت خدا کے ہاتھ، خدا کے ہاتھ اس معنوں میں نہیں لیتے ہیں، دست ہاتھ کو کہتے ہیں. دست قدرت یعنی خدا تعالیٰ نے تمہیں خود بنایا اور تمہیں خوبیوں سے نوازا. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ازل آغاز، ابد اختتام. کہتے ہیں اول و آخر کے حسین، کیا خوبصورت، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے دنیا. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین دو جہان، بزم محفل، کونین دو جہان، دو جہانوں کی محفل پہلے سجائی گئی، پھر آپ کی پاک ذات منظر پہ لائی گئی. آپ اول کے بھی بادشاہ ہیں، آپ آخر کے بھی بادشاہ ہیں، آغاز بھی آپ ہیں، انجام بھی آپ ہیں. آپ جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. سکہ رواں ہونا، نظام قائم ہونا، سلطنت قائم ہونا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. عرب و عجم تمہارے ماتحت ہیں، زیر نگیں ماتحت. عجم کا لفظی معنی ہوتا ہے گونگا. تو عربی زبان بہت فصیح اور بلیغ تھی. اس کے شعراء اور ادبا قرآن پاک آنے سے پہلے بھی اپنی وہاں دھاک رکھتے تھے، اور عربوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے مقابلے میں باقی دنیا گونگی ہے. یہ تو وہ بات تھی، لیکن یہاں پر عرب و عجم یعنی عرب کا علاقہ اور اس کے علاوہ جو غیر عرب ہیں وہ تمام تمہارے ماتحت ہیں. تم سب سے سپریم ہو، پورے دنیا پہ تمہارا نظام رائج رہا ہے اور تمہارا ہی نام ہے جو ہر طرف گونج رہا ہے. تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تمہارا انداز کائنات کے فرش کی طرح وسیع ہے، تمہاری پرواز آسمانوں کی طرح بلند ہے. انفاس سانس کی جمع ہے، اور تمہاری سانسوں میں جنت کی یاسمین کی خوشبو ہے، جنت کی چنبیلی کی خوشبو ہے. تو جیسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا؟ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعب کوسین گردے سفر میں تیری. تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا اور کعب کوسین، یہ دو وہ مقامات سمجھے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. اس سے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ سند تلمی کا استعمال ہوا ہے. واقع معراج کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو جس مقام سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکے، فرشتہ بھی نہیں جا سکا، اللہ نے آپ کو رسائی دی، آپ خدا کے قریب ہو گئے، خدا آپ کے قریب ہو گیا. اب بتائیں آپ سے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. اور یہ آخری شعر دیکھیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سراپا سر سے پاؤں تک پورا وجود.
کوئی بتلاؤ، کوئی مجھے بتاؤ کہ میں کس کا سراپا لکھوں، کون ہے ایسا جسے میں آپ جیسا کہوں۔ ایک لمحے کے لیے شاعر کے دل میں یہ خیال آیا، کیا کوئی اور ہے آپ جیسا؟ فوراً سر جھٹک کے بولا، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کردار میں، اوصاف میں، اپنی خوبیوں میں، اپنے چال چلن میں، طور اطوار میں، اپنے درجے میں، اپنی عظمت میں آپ جیسا کوئی اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے عرفہ ہیں۔ یہ نبی کی محبت میں ایک نعت کہی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ شاعری میں کیا بات کی گئی ہے یہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے جتنی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ بات کس سلیقے سے کہی گئی، جس روانی سے، جن خوبصورت الفاظ کے انتخاب سے، جس رواں بحر میں، جس لمبی ردیف کے ساتھ، جن قافیوں کے انتخاب سے، جس کیفیت کو داخل کر کے شاعر نے یہ نعت کہی ہے، وہ قابل داد ہے۔ میرے خیال میں آپ کافی کچھ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ان باکس میں ضرور پوچھیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ بہت شکریہ۔